بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم. محترم دینی بھائی اور بزرگوں، میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنے اس مدرسہ قاسم العلوم کی بزم جمیل کے سالانہ خطابت کے مسابقے میں حاضری کا موقع ملا. بچوں نے کیا کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اساتذہ کرام نے کیسے ان پر محنت کی، اس کا تذکرہ اس پروگرام کے دو بہت موقر اور بہت قابل احترام اور بہت فاضل علماء حضرت مولانا مفتی محمد ناصر الدین صاحب مداحری اور حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے، ان کو اس بات کا حق اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اس مسابقے کو بہت توجہ کے ساتھ ایک جج کی طرح، ایک حکم کی طرح اس کو سنا ہے اور اس کا ججمنٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے. خطابت آج کی بہت اہم ضرورت ہے. تقریر کرنا، خطابت کرنا اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے جو قوموں تک اپنی باتیں پہنچائی تو ان کے پاس زبان تھی. انہوں نے زبان سے اپنی باتوں کو اپنی قوموں تک پہنچایا. 4 بڑی کتابیں آئی ہیں بڑے رسولوں کے پاس، کچھ صحیفے آئے اور ان صحیفوں سے، ان کتابوں سے جو اس کا پیغام تھا امت تک پیغمبروں نے زبان کے ذریعے پیش کیا. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان دیا. سورہ بلد میں اللہ فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو زبان عطا کی ہے، یہ ہمارا انعام ہے، اور اس زبان کو ہم نے 2 ہونٹوں کے درمیان رکھا ہے. ہم نے 2 ہونٹ اس کو دی. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہے. ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اس کا وقت نہیں کہ میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں. زبان میں لکنت آ گئی، آگ کی انگاری آپ نے اپنے منہ میں رکھ لی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا تو آپ نے درخواست کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معین و مددگار بنا. یہ آپ نے درخواست کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ افسو منی لسان، ہارون کی جو زبان ہے وہ میری زبان سے زیادہ اچھی ہے. اس زبان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت ہارون کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کو نبی بنایا، اور فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نعوذ باللہ اس نے کی، تو فرعون نے کیا کہا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، موسیٰ تو صحیح بول بھی نہیں سکتے، زبان بہت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا افصح العرب، بیٹھ جو کوئی بات نہیں، انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت جگہ آیا بلسان عربی مبین، ہم نے قرآن پاک کو ایسی عربی میں نازل کیا جو اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس زبان کا قرآن پاک کی جو ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، زبان سب کے پاس ہے، زبان آپ کے پاس بھی ہے، زبان میرے پاس بھی ہے، مگر اس زبان کو جو لوگ سنوارتے ہیں، اس زبان میں جو لوگ نکھار پیدا کرتے ہیں، اس زبان کی گرہوں کو کھولتے ہیں، اس زبان کی کثافت کو دور کرتے ہیں، وہ لوگ بہت بہت قابل مبارکباد۔ اس مدرسے کے ماحول نے، قاسم العلوم کے یہاں کے اساتذہ کرام نے، ذمہ داروں نے ان بچوں پر محنت کی اور ان کی زبان کی گرہوں کو کھولا، ان کی زبان کی کثافت کو دور کیا، ان کی زبان کو خوبصورت بنایا، ان کی زبان کو حسین بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مدرسے کے اساتذہ کرام، ذمہ دار لوگ سب بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آج دنیا میں جو تباہی آئی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ زبان بھی، جن لوگوں کے پاس زبان ہے وہ زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اسے آپ جانتے ہیں، اس کا آپ کو علم ہے۔ اپنی بات پیش کرنے کی دنیا میں دو طریقے ہیں، ایک زبان کا ہے، ایک قلم کا ہے۔ ابھی جس کتاب کا تعارف ہوا، شاہکار تقریریں، ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا محمد ناظم صاحب نبی سب کتاب لکھی اور اس کا تعارف ہوا، اور اکثر بچوں نے تقریریں کی۔ ایسی زبان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج ضرورت ہے کہ آپ لوگ زبان سے آراستہ ہوں، آپ لوگ زبان پر محنت کریں، اور آپ لوگ اپنی زبان کو خوبصورت بنائیں، اور آپ دنیا میں جو اسلام پر حملے، آج باطل طاقتیں اسلام کے اوپر حملے کر رہی ہیں، اور عجیب عجیب حملے ہیں، بہت بڑے بڑے طوفان ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے قاسم العلوم اور بزم جمیل کے طلبہ ان طوفانوں کا مقابلہ کریں۔ اپنے وقت کی اگر محنت کرتے رہے، مولانا ابوالکلام آزاد بنیں گے، مولانا عبید اللہ سندھی بنیں گے، شاہ اللہ شاہ بخاری بنیں گے، اپنے وقت کے مفتی سعید پالن پوری، اپنے وقت کے امام ربانی بنیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں نے آیت پڑھی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھنے والے اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز میدان ہے مسابقت کا، یہ چیز میدان ہے آگے بڑھنے کا، یہ چیز میدان مقابلہ۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ بچے اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں کام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو منتخب کریں گے، ان کی زبان سے اہل عالم استفادہ کریں گے، ان کی قلمی صلاحیتوں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں پر بہت خوشی ہوئی، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے تمام لوگوں کو، یہاں کی انتظامیہ کو، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کی قدر کریں، آپ اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں، آپ اس مدرسے کے لیے دعائیں کریں، آپ اس مدرسے کے اساتذہ کرام سے محبت کریں۔ 11 بچے، بے شک ان میں 2 بچے مفتی اخلاق صاحب کے بھی ہیں، چھوڑ دو اس کو، یہ ہمارے بچے ہیں۔ ان لوگوں نے ان بچوں پر محنت کر کر مفتی اخلاق پر احسان نہیں کیا، وہ کیا ہوگا ہم پر احسان کیا، آپ پر احسان کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ
جو مدرسے سے مربوط ہیں، جو اس مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، یہاں اپنا تعاون پہنچاتے ہیں، یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اجر کے، ثواب کے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آپ ان بچوں کے لیے دعا بھی کرنا کہ اللہ ان بچوں کو ضائع ہونے سے بچائے، اور جیسے مفتی ناصر صاحب نے اور ہمارے مفتی اسد صاحب نے بیان کے جو باتیں پیش کی، ہمارے بچے ان کے اوپر عمل کریں، کوششیں کریں اور مزید تقریریں یاد کریں، رمضان کے تعلق سے تقریریں یاد کریں اور پوری کوششیں کریں۔ یہ دنیا مجاہدات کا میدان ہے، جہاں جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ہے جو کوشش کرے۔ جب آپ کوشش کریں گے، محنتیں کریں گے تو اللہ آپ کو آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو امامت کا درجہ عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، انہوں نے محنتیں کی، آزمائشوں میں ڈالا، کامیاب اترے تو اللہ نے کو امام بنایا۔ آپ نے محنتیں کی، آپ نے کوششیں کی، اللہ آپ کو امام بنائے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ کے پاس بہت اونچی تعلیم ہے۔ آپ جس پیغام کو ماننے والے ہیں وہ پیغام بہت اعلیٰ درجے کا پیغام ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اس پیغام کو پہنچائیں، اس کی کوشش کریں۔ آج ہی سے آپ جو اپنی تفریح یہاں پر یاد کیے، گھر میں امی کو، اپنے والد صاحب کو، دادا کو، نانا کو، اپنے گھر کے لوگوں کو اپنی تفریح سنیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ چھوٹے سے تھے، جایا کرتے تھے پارکوں میں اور تفریح کیا کرتے تھے، ان کے سامنے رکھ لیا کرتے تھے اور تفریح کرتے تھے، کرسی بچھا دی خود بخود۔ تو لوگ پوچھتے تھے ان کے بھائی بہن، ارے بھائی کہاں ہے مجمع تو ہے نہیں، کہ کھیل ہی تو ہو رہا، کھیل میں تقریر کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے توقعات آواز رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے داعی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول کرے اور آپ کو زبان اور قلم کی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے کو، جس کے سامنے بھی چند درسگاہیں بنی ان کے بعد آپ کا مدرسہ ہے، میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ان بچوں کو اتنے اچھے دوپٹے دینا، تقریر یاد کرانا، ان بچوں کو دین سے جوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ امتحان پہ میں نے یہاں کے لیے ایک مرتبہ ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا، اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ابھی جو سامنے یہ جگہ پڑی ہوئی ہے، یہاں پر درسگاہیں بنانی، رمضان آئے گا بھی اوپر سے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے تعریف نہیں کی، مدارس کے لوگوں نے تعریف کی، آپ کے سامنے یہ بچے آپ کی نجات کا سبب بنے۔ ان بچوں کے سامنے درسگاہوں کا مسئلہ ہے، آپ رمضان کے مبارک مہینے میں اس کا پورا خیال رکھیں کہ آپ اپنے اس مدرسے کو تعاون دیں تاکہ یہاں کی درسگاہیں مکمل ہو جائیں اور پھر یہاں کے اساتذہ کرام بہت اچھے ماحول میں آگے بڑھ سکیں، محنتیں کر سکیں۔ اور جو بچے یہاں نہیں پڑھتے بھی باہر ہیں، جیسے مجھ سے پہلے بتایا مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا محفوظ، باہر جو بچے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ ان بچوں کو بھی یہاں پر بھیجیں۔ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تھوڑا ٹائم لگا ان بچوں کا، جو بچے کاروبار کرتے ہیں آپ ان بچوں کو بھی یہاں پر بھیجیں، اور بڑے لوگ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ان بچوں کو، بڑے لوگوں کو یہ لوگ قرآن پاک سکھائیں گے۔ کوئی بچہ بچی آپ کا ایسا نہ رہے جو قرآن پاک سے نہ جڑے۔ ایسے اچھے ماحول میں یہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ حافظ بھی ہیں، انہوں نے قرآن پاک نازلہ بھی کیا ہے اور اسکول کی تعلیم سے بھی وابستہ ہے۔ یہ مدرسوں کا کام ہے، آپ اس کی پوری قدر کریں، اور رمضان کے مہینے میں آپ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ آپ نے جو کچھ ہمیں دیا، مدرسے کو دیا، چندے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، غلے کی شکل میں، ان مدرسے کے اساتذہ کرام نے محنت کر یہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ نتیجہ ہے، یہ آپ کی کھیتی ہے، یہ ہماری دنیا ہے اور یہ ہماری آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں اس مدرسے کی بہت قدر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بہت سے بچے مدارسوں میں پڑھتے ہیں، یہ بچہ بھی گرا، مدارس پڑھتے ہیں،
ایک بھائی بچہ مدارس پڑھتا ہے، کتنی بڑی بات، یہاں 2 پڑھتا بچہ گیا مدارس میں داخل ہو، مدارس میں داخل ہونا معمولی بات نہیں، اس لیے بھائی اس کی قدر کرو، شکر گزاری کرو، اور اس ماحول کو، اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھو، اس کے لیے دعا بھی کرو، اور یہاں پر چندہ بھی دو ان کے اوپر، اور اپنے بچوں کو بھی بھیجو، اور جو مناسب مشورے ہو سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر دو، اور خاص طور پر اسکول کے بچوں کو بھی یہاں پر بھیجنے کی کوشش کرو۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسے کی انتظامیہ کا، اساتذہ کرام کا، اور یہاں کے مکرم صاحب کا، اپنے دوست کا، کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے مدعو کیا۔ اللہ اپنی شاعر شان سے بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔